سنیں عزیزان گرامی، سنیں، ایک فقرہ اور عرض کر دوں اور گفتگو کو آج سمیٹ دوں یہاں پر. ایک فقرہ اور عرض کر دوں، بس ایک فقرہ. اب جو غلو وغیرہ کی بات آ گئی نا، تو ایک بات اور. ابھی میں نے 2 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ علی کو 40 جگہ کیا 400 جگہ بلاؤ، 4000 جگہ بلاؤ، 4 لاکھ جگہ بلاؤ، 4 کروڑ آدمی پکارے علی کو، علی ہر جگہ موجود ہیں. آگے آئے اعتراض لکھا ہوا، کہا کہ اب تک پچھلے 14 سال سے آپ پاکستان آ رہے تھے، ہم آپ کو معقول آدمی سمجھتے تھے. اب لگتا یہ ہے کہ آپ بھی غالیوں میں شامل ہو گئے. ایسی روایتوں کی تصدیق آپ کرتے ہیں. اچھا، سبحان اللہ. میرا جی چاہتا ہے جس نے بھی بھیجا یہ خط، میں اس کو بلاؤں، پوچھوں میاں موت پہ یقین ہے؟ وہ کہیں گے کیا مطلب؟ موت پہ یقین ہے؟ ایک وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ کتنے لوگ مرتے ہیں؟ ہر ایک کی روح کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت. اللہ ملک الموت کو اتنی طاقت دے سکتا ہے اور ملک الموت کے آقا کو یہ طاقت نہیں دے سکتا. کیا منطق ہے، کیا سوچ ہے، کیا معرفت ہے، کیا اصول پڑھا، کیا فقہ پڑھا، کیا حدیث پڑھی، کیا منطق فلسفہ پڑھا، کیا علم اسلامیات حاصل کیا. ملک الموت کو یہ قدرت ہے کہ ایک وقت میں اتنی جگہوں پر پہنچ جائے، اور وہ جس کو ملک الموت پر حاکم بنایا. اب یاد آئی پھر روایت جو اسی سفر میں پڑھی ہے. علی نے نہیں، علی کے پوتے امام جعفر صادق نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام، ملک الموت سے کہا کیا تم کو ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا ہے؟ اب سمجھ میں آیا حاکم کون ہے، محکوم کون ہے؟ آپ محکوم کو افضل جانتے ہیں، حاکم کو مفضول. یہ کون سی منطق ہے؟ علی کو اتنی جگہ پانا یہ ناممکن نہیں ہے. اللہ نہیں ہو گئے علی. علی ان صفات کے باوجود عبد ہیں. دیکھو محراب عبادت میں کیسی عبادت کرتے ہیں، دیکھو کیسا بلک بلک کے روتے ہیں علی اللہ کے سامنے، کیسا تڑپ تڑپ کے ذکر خدا کرتے ہیں، کیسی مناجاتیں کرتے ہیں. یہ علی کی بندگی کی شان ہے. علی رب نہیں، علی اللہ نہیں، مگر علی ایسا ہے جسے دیکھ کر اللہ پہ یقین آ جاتا. علی کو سمجھنے کی کوشش کریں. علی بندہ ہے مگر کیسا بندہ. علی بشر ہے مگر کیسا بشر.